میں دوستوں کے ایک ایک امتحان سے گزرا ہوں، بکھر گیا ہوں کہیں راستے بناتا ہوا۔ قصر کاردار پہ اگلی صبح پہلے سے بھی گرم طلوع ہوئی تھی۔ ہاشم برآمدے کے اسٹیپ اترتا نیچے کھڑی کار کی طرف جا رہا تھا۔ شوفر کے سلام کا اسپاٹ چہرے اور سر کے خم سے جواب دیتا وہ اندر بیٹھا تو شوفر نے دروازہ بند کر دیا۔ جواہرات نے ستون کے ساتھ کھڑے یہ منظر دیکھا، یہاں تک کہ اس کی کار روش پہ چلتی گیٹ پار کر گئی۔ میم، کار تیار ہے؟ فیونا نے سامنے کھڑی کار کے بارے میں یاد دہانی کراتے ہوئے اسے پکارا، جو گردن میں موتیوں کی لڑی پہ انگلی پھیر رہی تھی۔ بال جوڑے میں باندھے اور لمبی قمیض پہ سفید فٹڈ منی کوٹ پہنے وہ سوچ میں گم کھڑی تھی۔ پھر یکایک زینیں اترنے لگیں۔ فیونا پیچھے آئی تو جواہرات رکی، گھور کر اسے دیکھا۔ فیونا کے قدم منجمد ہو گئے، فوراً سر جھکا کر پیچھے ہو گئی۔ جواہرات زینیں اتری، سبزہ عبور کیا، گھوم کر گھر کے عقب میں آئی۔ سبز پہاڑی یہاں نشیب میں ڈھل جاتی۔ وہ قدم قدم اترتی نیچے انیکسی تک آئی، دروازہ کھٹکھٹایا۔ چند ہی لمحوں میں وہ کھلا تو فارس نظر آیا۔ وہ ٹراؤزر اور پوری آستین کی ٹی شرٹ میں ملبوس تھا، کافی پہلے کا اٹھا ہوا لگتا تھا۔ اسے دیکھ کر آنکھیں سکینی، چمپے سے پھر پیچھے ہوا۔ آئیے، صبح بخیر۔ وہ مسکراتے ہوئے اندر داخل ہوئی، باریک ہیل سے چلتی راہداری عبور کر کے لیونگ روم میں آ گئی، جس کے ساتھ اوپن کچن تھا۔ گھوم کر اطراف کا جائزہ لیا۔ گھر کو کافی رینوویشن کی ضرورت ہے اور صفائی کی بھی۔ تم اجازت دو تو میں فیونا کو بھیج دوں؟ کچن کاؤنٹر کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑے اس نے فارس کو مخاطب کیا۔ ضرورت نہیں۔ وہ آگے آیا، چائے تلے آنچ بند کی اور اوپر کیبنٹ سے شیشے کا گلاس نکالا۔ زرتاشا کے جہیز کے برتن، جن میں سے اکثر ڈبہ پیک تھے، راس نل سے دھویا اور الٹا کر اسٹینڈ پہ رکھا۔ پھر فریج تک آیا۔ جواہرات سینے پہ بازو لپیٹے ایک ہاتھ بدستور گردن کے موتیوں پہ پھیرتی مسکرا کر اسے دیکھتی رہی۔ ایک کام تھا تم سے، دوپہر کو مجھے زمر کے گھر لے جاؤ گے؟ فریج سے جوس کا ڈبہ نکالتا فارس لمحے بھر کو رکا، پھر دروازہ بند کرتا کاؤنٹر تک آیا، چہرہ ویسے ہی اسپاٹ رکھا۔ کیوں؟ ڈرائیور کہاں گیا آپ کا؟ تمہیں میرا ڈرائیور بننے پہ اعتراض ہے کیا؟ نہیں، مجھے کام سے جانا ہے دوپہر میں۔ وہ شیشے کے گلاس میں جوس کا ڈبہ ڈال رہا تھا، نارنجی سے گلاس بھرتا گیا۔ کدھر جانا ہے؟ ایک دوست سے ملنے۔ یہ تو اور بھی اچھی بات ہے، جاتے ہوئے مجھے ڈراپ کر دینا اور واپسی پہ پک کر لینا۔ فارس نے گلاس اسے پیش کیا تو اس نے پکڑتے ہوئے اشارے اچکا کر گویا بات ختم کر دی۔ بہت اچھا۔ وہ مڑ کر چولہے تک آیا اور مگ میں اپنی چائے انڈیلنے لگا۔ میں نے یوسف صاحب کو بتایا تھا کہ تم میرے ساتھ آؤ گے، وہ چاہتے ہیں تم اور میں ان کے ساتھ کھانا کھائیں۔ کافی خوش ہوئے تمہارا سن کر۔ فارس نے چونک کر اسے دیکھا اور کیٹلی واپس چولہے پہ رکھی۔ آپ یوسف صاحب سے ملنے جا رہی ہیں؟ جوس کا گھونٹ بھر کر مسکرائی۔ زمر کے رشتے کے لیے انہوں نے مجھے کہہ رکھا تھا، 2 پروپوزل ہیں، وہی بتانے ہیں ان کو۔ وہ مقابل کاؤنٹر سے ٹیک لگا کر کھڑا تھا، نظریں چائے پہ جھکائی، ایک گھونٹ بھرا، بولا کچھ نہیں، انداز البتہ سست تھا۔ جواہرات اس کی آنکھوں پہ نگاہیں جمائے ہوئے تھی۔ ایک جج کا ہے، عمر 50 سال سے اوپر، پہلی بیوی کو طلاق دے چکا ہے، 3 بچے بھی ہیں، دوسرا میری کمپنی میں ملازم ہے۔ عمر اس کی بھی اتنی ہے، مگر پہلی بیوی اور بچے گاؤں میں رہتے ہیں، کہہ کر اس نے اپنے حلق میں شیریں گھونٹ انڈیلا اور فارس نے کڑوا گھونٹ۔ دونوں نے اپنے اپنے جام نیچے کیے تو انیکسی میں خاموشی چھا گئی۔ تمہیں تو معلوم ہے، زمر کے والد بیمار رہتے ہیں، اپنی بیٹی کی بہت فکر ہے ان کو، وہ بھی گردے کی مریض، جانے کب تک یہ عطیہ شدہ گردہ چل جائے۔ فارس نے کچھ نہیں کہا، ایک گھونٹ مزید بھرا۔ جواہرات نے قدرے بے چینی سے اس کی آنکھیں دیکھیں۔ تمہیں شاید میری بات میں دلچسپی نہیں، اور یہ مت کہنا کہ تم ابھی تک زمر سے پرانا بغض پالے ہوئے ہو، اب تو وہ تمہارے خلاف بیان واپس لے چکی ہے، اب تو بھول جاؤ۔ فارس نے چونک کر اسے دیکھا۔ جواہرات نے مصنوعی حیرت خود پہ طاری کی۔ اوہ، تمہیں نہیں معلوم تھا؟ جج نے تمہیں بری کر دیا تو اس نے بھی تمہارے بارے میں کہی ہر بات واپس لے لی۔ اس کے والد، ندرت، سعدی، سب کے آگے کہی اس نے یہ بات کہ اب وہ تم پر کوئی الزام نہیں لگائے گی، اسی لیے اس نے پچھلے ہفتے مجھے اپنے گھر سے نکالا تھا۔ وہ سنجیدہ تلخی سے بولا تھا۔ جواہرات لمحے بھر کو چپ ہو گئی، پھر لاپرواہی سے شانے جھکائی۔ یہ انسانی فطرت ہے، یقین کے قریب تر ہو کر بھی شک آخری جھٹکا ضرور لگاتا ہے، پوری قوت سے، مگر اس کے بعد امن ہو جاتا ہے۔ واٹ ایور۔ چند لمحے خاموشی سے گزر گئے، پھر وہ ذرا سا کھنکھاری۔ تمہارا آگے کا کیا ارادہ ہے؟ نہیں، میں یہ گھر نہیں چھوڑا، اگر آپ یہ پوچھنے آئی ہیں تو۔ کیسی باتیں کرتے ہو ہنی، میں تمہیں یہاں دیکھ کر سب سے زیادہ خوش ہوں۔ تمہیں یہیں رہنا چاہیے، بلکہ جاب سٹارٹ کرو، کوئی شادی کرو، زندگی کو سیٹل کرو۔ وہ ایک طوفان تھا، آیا اور گزر گیا، سب کو بھول جاؤ۔ مسز کاردار طوفان کے گزر جانے سے جڑ سے اکھڑے درخت
واپس نہیں لگ جایا کرتے۔ تو نئے بیج بو، نئے رشتے بناؤ، شادی کر لو فارس، ورنہ کبھی آگے نہیں بڑھ سکو گے۔ میرے پاس اور بہت کام ہے، وہ تلخی سے کہتا آخری گھونٹ اندر انڈیلتا مڑ گیا۔ جواہرات نے ذرا جوس بچا کر گلاس کاؤنٹر پہ رکھا اور اس کا شانہ تھپکا۔ دوپہر کو ملتے ہیں کہہ کر آگے نکل گئی۔ فارس آنکھوں میں ناپسندیدگی لیے اسے جاتے دیکھتا رہا۔ ہر سمت سپیرے ہیں، جمائے ہوئے ڈیرے، اس شہر میں سانپوں کے خریدار بہت ہیں۔ دوپہر طلوع ہوئی تو اتنی سنہری کہ ہر چمکتی شے سونا دکھنے لگی۔ یوسف صاحب کا گھر بھی دھوپ میں جھلس رہا تھا جب زمر فائلز اور پرس پکڑے اندر داخل ہوئی۔ راہداری سے گزرتے ہوئے ڈرائنگ روم کے جالی دار پردے کے پاس رکی۔ جالی کے پار صوفے پہ ٹانگ جمائے جواہرات تمکنت سے بیٹھی نظر آ رہی تھی۔ انگلی پہ مسلسل لاکٹ کی چین لپیٹتی وہ مسکرا کر ابا کو سن رہی تھی جو مقابل ویل چیئر پہ بیٹھے مدھم آواز میں کچھ کہہ رہے تھے۔ زمر نے سامنے سے آتے صداقت کو چیزیں تھمائیں اور کھنکھاڑتے ہوئے اندر داخل ہوئی۔ جواہرات نے مسکرا کر گردن اٹھاتے ہوئے اسے دیکھا۔ وہ سنجیدگی سے سلام کر کے سنگل صوفے پر ٹک گئی۔ عمروں کے فرق کے باوجود دونوں عورتوں میں کچھ مشترک سا تھا، شاید تنی ہوئی گردن، شاید گہری آنکھیں۔ تمہارے والد نے مجھے اچھی خبر سنائی ہے، تم شادی کے لیے رضامند ہو؟ زمر نے خاموش نگاہ بڑے ابا پہ ڈالی۔ وہ مطمئن اور خوش نظر آ رہے تھے۔ اگر کوئی مجھ سے شادی پہ رضامند ہوا تو شیور۔ اور تم یہ فیصلہ اپنے والد پہ چھوڑ چکی ہو؟ بالکل، اس نے شانے جھکائے۔ واقعی زمر؟ جواہرات نے تیکھی مسکراتی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ تو جس سے چاہیں تمہاری شادی کروا دیں، یہ بات دل سے کہی یا اوپر سے؟ جب کہہ دی ہے تو پورا کروں گی۔ وہ بے تاثر تھی۔ اور اگر تمہارے والد فارس کو منتخب کر لیں تمہارے لیے، کیا کر لو گی اس سے شادی؟ بڑے ابا نے ایک دم پریشان ہو کر جواہرات کو دیکھا، گویا اسے روکنا چاہا، مگر وہ لاکٹ کی چین انگلی پہ لپیٹتی زمر کو مسکراتے ہوئے دیکھے جا رہی تھی۔ بڑے ابا نے مجرمانہ انداز میں گردن موڑی۔ زمر لب بینچے جواہرات کو دیکھ رہی تھی۔ خلاف معمول اس نے اس بات پہ کھڑے کھڑے جواہرات کو گھر سے نہیں نکالا تھا۔ تمہاری خاموشی سے میں کیا سمجھوں؟ یہ کہ تم نے رضامندی کا اظہار محض اوپر سے کیا تھا، در حقیقت تم اپنے والد کو یہ حق نہیں دے رہی۔ کیا یہ تمہارے والد کے ساتھ دھوکہ نہیں ہے؟ ایسا نہیں ہے، وہ تیزی سے بولی، پھر چپ ہو گئی۔ میرا اور تمہارے ابا کا خیال ہے کہ فارس تمہارے لیے بہترین انتخاب ہے۔ پلیز وہ پرانی باتیں مت دہرانا، تم خود بھی جانتی ہو وہ سچ نہیں تھا۔ اب بتاؤ، اپنی زبان پہ قائم ہو؟ بڑے ابا بے چارگی سے اسے تک رہے تھے، مگر خلاف توقع زمر سپاٹ نظروں سے جواہرات کو دیکھتی رہی۔ قائم ہوں، جانتی ہوں، ابا میرے لیے غلط فیصلہ نہیں کریں گے، ضبط سے الفاظ ادا کیے۔ تم سوچ لو، یہ تو بس ہمارے یوں ہی خیال میں آیا۔ تو وہ شرمندہ سے وضاحت کر رہے تھے۔ سوچ چکی سب، جو مرضی آئیں کریں۔ اور ہاں، فارس ابھی مجھے پک کرنے آئے گا۔ اگر تمہارا دوبارہ اس کو گھر سے نکالنے کا ارادہ ہے تو ابھی بتا دو تاکہ میں اسے منع کر دوں۔ زمر نے بہت ضبط سے خود کو بھڑکنے سے روکا اور آہستہ سے بولی، میں نے اس دن غلط کیا تھا، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ آئی ایم سوری ابا۔ وہ ایک دم اٹھی اور باہر نکل گئی۔ راہداری میں آ کر گہرے گہرے سانس لے کر خود کو نارمل کرنا چاہا، مگر پرانی باتیں، یادیں، سب ابل ابل کر جیسے یاد آ رہا تھا۔ وہ دل پہ ہاتھ رکھے آنکھیں بند کیے راہداری کی دیوار کے ساتھ کھڑی ہو گئی۔ اندر جواہرات سہولت سے کہہ رہی تھی، اسے منانا مشکل نہیں تھا۔ اسے ماننا نہیں کہتے، احتجاج کہتے ہیں۔ نفی میں سر ہلاتے ہوئے افسوس کر رہے تھے۔ جواہرات نے بامشکل ناگواری چہرے سے چھپائی۔ زمر کو کوئی مجبور نہیں کر سکتا، وہ اپنا اچھا برا سوچ کر ہی جواب دے رہی تھی۔ اسے فارس سے شادی پہ کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ پچھلے 1.5 گھنٹے سے بول بول کر وہ تھک گئی، مگر یہ ابھی بھی وہیں اٹکے تھے۔ تبھی اس کا موبائل بجا۔ جواہرات نے نہیں اٹھایا، اسی طرح بیٹھے رہے۔ فارس باہر لینے آیا ہے مجھے، آپ یوں کیوں نہیں کرتے کہ باہر دروازے تک چلے جائیں اور اسے اندر لے آئیں؟ میرے کہنے پہ تو وہ کبھی نہیں آئے گا۔ بڑے ابا نے اسباب میں سر ہلایا اور ویل چیئر کے پہیے چلاتے مڑ گئے۔ ساتھ میں صداقت کو آواز بھی دی۔ جب وہ واپس آئے تو فارس ان کے ساتھ تھا۔ زمر اس دوران اندر جا چکی تھی۔ وہ آرام دہ نہیں تھا مگر مجبور تھا۔ خاموشی سے سنگل صوفے پہ بیٹھ گیا جہاں سے ابھی زمر اٹھ کے گئی تھی۔ طبیعت کیسی ہے آپ کی؟ وہ مدھم آواز میں پوچھ رہا تھا، دائیں ٹانگ بائیں گھٹنے پہ رکھے کونی صوفے کے حد پہ، بس جلدی سے وہ یہاں سے نکل جائے۔ اچھا ہوں، مجھے خوشی ہے کہ تم آئے، تمہارا بہت شکریہ فارس۔ وہ دونوں چند رسمی کلمات کا تبادلہ کر رہے تھے۔ جواہرات نے بور سی ہو کر آنکھیں گھمائیں۔ چند ثانیے مزید سرکے صداقت چائے لا کر سرو کر کے جا چکا تھا تو جواہرات ذرا سا کھنکاری۔ دونوں نے اسے دیکھا۔ میرا خیال ہے کہ یہ ایک اچھا موقع تم سے بات کرنے کا فارس۔ بڑے ابا بری طرح چونکے۔ فارس بھی دھیان سے سننے لگا۔
یوسف صاحب تم کتنا احترام کرتے ہو، ان کے تم پہ کتنے احسانات ہیں، کتنے برے وقتوں انہوں نے تمہاری مدد کی، ہم سب اس سے واقف ہیں۔ زمر پھر سے راہداری میں آ کھڑی ہوئی، دھڑکتے دل سے وہ دیوار سے لگی سن رہی تھی۔ جی، فارس نے چمبے سے جواہرات کو دیکھتے سر ہلایا۔ ایسے میں یوسف صاحب کا حق ہے کہ وہ اپنے بیٹے کی طرح سمجھ کر تم سے ایک سوال کر سکیں۔ بڑے ابا نے بے چینی سے جواہرات کو آنکھ سے اشارہ کیا، باز رہنے کا، خاموش رہنے کا اشارہ۔ یہ سب بہت جلدی ہو رہا تھا، مگر وہ ان کو دیکھے بنا مسکراتے ہوئے فارس سے کہی جا رہی تھی، میں سن رہا ہوں، آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں۔ میں تو جلدی سے کوئی بات بنانا چاہتے تھے، مگر وہ چاہتے ہیں کہ زمر کا جو رشتہ تم نے چند سال پہلے مانگا تھا اس کا جواب وہ آج دے، کیونکہ اس وقت کا جواب ان سے پوچھے بنا دیا گیا۔ اگر ان سے پوچھا جاتا تو ان کا جواب مختلف ہوتا۔ جواہرات کو روکتے روکتے بڑے ابا خاموش ہو گئے۔ باہر کھڑی زمر کے لب حیرت سے کھل گئے۔ یہ سب یوں نہیں ہونا تھا۔ فارس بالکل رک کر انہیں دیکھنے لگا، جیسے کچھ سمجھ نہ آ رہا ہو۔ یوسف صاحب یہ چاہتے ہیں کہ تمہاری اور زمر کی شادی ہو جائے۔ اس کا سانس وقتاً تھم گیا۔ بے اختیار ابا کو دیکھا، انہوں نے بے چارگی سے چہرہ جھکا لیا۔ کوئی جلدی نہیں ہے، تم سوچ کر جواب دینا، جواہرات نے تیزی سے کہا۔ مبادا وہ انکار ہی نہ کر دے۔ بڑے ابا نے سر اٹھایا۔ اور کوئی زبردستی بھی نہیں ہے بیٹا، بس ایک خیال تھا، کہہ دیا۔ تم نہ کہہ دو تب بھی ہمارے تعلقات ویسے ہی رہیں گے۔ فارس نے بامشکل سر اس بات ملایا، وہ کچھ بولنے کے قابل نہیں رہا تھا۔ یوسف صاحب بہت پریشان رہتے ہیں زمر کے لیے، ان کو اپنی زندگی کا بھی کوئی بھروسہ نہیں۔ وہ اپنے سامنے اپنی بیٹی کو کسی ایسے شخص کو سونپ کر جانا چاہتے ہیں جس پر وہ اعتبار کرتے ہوں، اور تم وہ واحد شخص ہو۔ فارس، جواہرات نرمی سے سمجھا رہی تھی، مجھے کچھ وقت دیں، بدقت وہ کہہ پایا، پھر ایک سلگتی نظر جواہرات پہ ڈالی۔ میں باہر انتظار کر رہا ہوں آپ کا، اور اٹھ کھڑا ہوا جیسے مزید وہاں بیٹھنا دوبھر ہو۔ بڑے ابا نے یاسر سے اسے جاتے دیکھا، وہ ان سے نگاہ ملائے بغیر دھیما سا سلام کہہ کر باہر نکل آیا۔ راہداری میں وہ ٹٹکا، سامنے والی دیوار کے ساتھ زمر کھڑی تھی، ساخت، زرد سفید چہرے لیے ضبط کی انتہا پہ۔ بس ایک لمحے کو رک کر اس نے زمر کو دیکھا، مگر وہ چہرہ پھیر گئی، وہ بھی نہیں رکا۔ تیز تیز قدموں سے چلتا دہلیز پار کر گیا۔ جواہرات چند ثانیے مزید ابا کو تسلی دیتی رہی، اور جب نکلی تو زمر ہنوز کھڑی تھی، اس کا چہرہ سفید اب حانت سے گلابی پڑتا جا رہا تھا۔ یہ کیا تھا؟ وہ دبی دبی سی غررائی تھی، آواز بہت دھیمی رکھی، ابا نہیں سن سکتے تھے۔ تمہارا 50% کام ہو گیا، مگر اسے میرا رشتہ لے کر آنا چاہیے تھا، نہ کہ میرا باپ اس کی منت کرتا۔ وہ ضبط کے مارے پھٹ بھی نہیں سکتی تھی، یہ پلان کا حصہ نہیں تھا۔ تم نے پلان سنا ہی کب تھا؟ اور شانے اچکا کر موبائل پہ بٹن دبانے لگی۔ زمر آنکھوں میں تپش لیے اسے گھور رہی تھی۔ جواہرات نے تھکی ہوئی سانس اندر کھینچی۔ تم فکر کیوں کرتی ہو؟ شادی کرنی ہے نا، ہو جائے گی، چاہے جیسے بھی ہو۔ دیکھو میں زیادہ قرآن نہیں پڑھتی، مگر ایک آیت میں بہت خوشی سے ہر جگہ کوٹ کرتی ہوں۔ ذرا سا مسکرائی، اور وہ یہ کہ عورتوں کی چالیں بہت عظیم ہوتی ہیں۔ اس کے گال کو ہولے سے چھو کر وہ مسکراتی ہوئی باہر نکل گئی۔ زمر انہی سلگتی نظروں سے اسے جاتے دیکھتی رہی۔ فرنٹ سیٹ پہ بیٹھ کر جیسے ہی جواہرات نے دروازہ بند کیا، فارس نے تیزی سے کار پیچھے کی گیٹ سے نکالی اور سڑک پہ ڈال دی۔ اس کا جبڑا بھینچا ہوا تھا، وقفے وقفے سے ایک قہر بار نظر جواہرات پہ ڈال دیتا۔ یہ سب کیا تھا مسز کاردار؟ ایک معذور اور بے بس آدمی تم سے درخواست کر رہا تھا اپنی بیٹی کے لیے۔ میں بچہ نہیں ہوں، آپ ان کے منہ میں الفاظ ڈال رہی تھیں۔ اکتاہٹ سے اس نے سر جھٹکا۔ صبح آپ میرے پاس آئیں اور آپ کو میری شادی کی فکر ہونے لگی، اور اتفاق سے آج ہی یوسف صاحب نے یہ بات کہہ دی۔ سامنے کی بات ہے، تم سے بہتر داماد ان کو نہیں ملے گا۔ یہ خیال بھی آپ نہیں ڈالا ہوگا ان کے ذہن میں۔ میں تو جیسے آپ کو جانتا ہی نہیں ہوں۔ غصے سے بولتا ہوا ایکسیلیٹر پہ دباؤ بڑھا رہا تھا۔ کار کی رفتار تیز ہوتی گئی۔ مجھے تمہاری فکر ہے فارس، پہلے تو ساری زندگی آپ کو میری فکر نہیں ہوئی۔ یہی تو پوائنٹ ہے فارس، میں نے یا اورنگزیب نے ساری زندگی تمہاری فکر نہیں کی، مگر جس شخص نے کی تھی تم پہ اتنے احسان کیے، جو تمہیں اچھی نوکری دلوانے میں مدد نہ کرتا تو آج تم سڑکوں پہ آوارہ پھر رہے ہوتے۔ اب وہ شخص معذور ہے، اس کی بیٹی بیمار ہے، اور وہ تم سے صرف ایک چیز مانگ رہا ہے کہ اس کی بیٹی سے شادی کر لو۔ تم اسے بھی انکار کر دو گے کیا؟ کیا یہ ہوتا ہے احسان کا بدلہ؟ تلخی سے اسے دیکھ کر وہ کہہ رہی تھی۔ فارس اسی طرح تیز ڈرائیو کیے گیا، البتہ خاموشی کا لمبا وقفہ دونوں کے بیچ حائل ہو گیا۔ اور ان کی بیٹی کبھی نہیں مانے گی۔ بہت دیر بعد وہ بولا، مان جائے گی؟ کبھی نہیں۔
وہ مان چکی ہے یار۔ جواہرات نے بیزاری سے سر جھٹکا اور کڑھائی پہ بندی گھڑی دیکھی سے دیر ہو رہی تھی، اور فارس غازی نے ایک دم چونک کر اسے دیکھا، پھر سامنے دیکھنے لگا۔ اس کے چہرے کا غصہ ایک نئی سوچ میں ڈھلتا گیا۔ لب کاٹتے آنکھیں سکیڑے وہ چند منٹ خاموشی سے ڈرائیو کرتا رہا۔ آپ ان سے کہیے میں سوچ کر بتاؤں گا۔ اب کہ وہ بولا تو آواز مدھم تھی۔ جواہرات نے گہری مطمئن سانس خارج کی۔ کام تقریباً ہو گیا۔ فارس نے اسے گھر اتارا اور خود کار سے نکل کر انیکسی کی طرف ہو لیا۔ قصر کی اگلی سمت میں فیونا ٹرے میں کچھ چیزیں لادے ہاشم کی بالکنی کے زینے سے نیچے اتر رہی تھی۔ فارس کار سے اترا اور وہیں کھڑا رہا۔ جب وہ قریب سے گزرنے لگی تو اسے روکا۔ بات سنو، انگلی سے اشارہ کیا۔ وہ مؤدب مگر اعتماد سے چلتی قریب آئی۔ یس سر۔ تمہاری اتنی ہمت کب سے ہوئی کہ تم میری اجازت کے بغیر میرے گھر میں داخل ہو؟ فیونا کا منہ مارے شوق کے کھل گیا۔ میں تو کبھی بھی نہیں۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا جب پروسیکیوٹر زمر آئی تو تم اسے میرے گھر نہیں لائی تھی؟ ہاں؟ حسیلی آنکھوں سے اسے وہ گھور رہا تھا۔ کل شام؟ نہیں تو پروسیکیوٹر تو آدھے گھنٹے کے لیے آئی تھی۔ سارا وقت وہ مسز کاردار کے پاس بیٹھی رہی اور پھر واپس چلی گئی۔ وہ تو اس طرف آئی بھی نہیں۔ وہ حیران پریشان سی صفائی دے رہی تھی۔ سچ کہہ رہی ہو؟ فیونا نے جلدی سے سراس بات میں لایا۔ ٹھیک ہے، مجھے غلط فہمی ہوئی تھی۔ وہ مڑنے لگا پھر رکا۔ یہاں پہ میری اینجی ہوا کرتی تھی، کدھر گئی؟ وہ اس نے مسز کاردار کا نیکلس چرایا تھا تو اسے نکال دیا اور تم نے اس کی جگہ لے لی؟ جی، میں اب یہاں کی ہیڈ سٹاف ہوں۔ گردن ذرا اکڑا کر بولی۔ ٹھیک ہے، آئندہ میرے گھر کے قریب مت پھٹکنا۔ انگلی اٹھا کر تنبیہ کرتا وہ آگے بڑھ گیا۔ چہرے کے تاثرات میں پھر سے غصہ چھلکنے لگا۔ جو اگلوانا تھا فیونا سے وہ اگلوا لیا تھا۔ تو میڈم پروسیکیوٹر ادھر آئی تھیں اور سارا وقت جواہرات سے باتیں کرتے رہی۔ سوال یہ ہے کہ یہ فارس اور زمر کی شادی کا خیال کس کے ذہن میں ڈالا؟ جواہرات نے یا پھر زمر نے؟ اور یہ کھچڑی کس نے پکائی؟ اس نے سبزہ زار پہ چلتے ہوئے تنفر سے سر جھٹکا۔ کیا یہ دونوں عورتیں مجھے بیوقوف سمجھتی ہیں؟ اپنے دروازے پہ رک کر اس نے موبائل نکالا اور کال میں لا کر کان سے لگایا۔ جی فرمائیے، سادی کی مصروف آواز گونجی۔ کدھر ہو تم؟ عموماً اس وقت شریف لوگ اپنے آفس میں ہوتے ہیں، مگر سوری، آپ کی چونکہ اپنی کوئی جاب نہیں ہے اور 4 سال سے آپ بیکار ہیں تو آپ کو کیا معلوم؟ بک مت کرو، فوراً اپنے دادا کے گھر جاؤ۔ جی بالکل، میں تو بیٹھے ہی فارغ ہوں اور آفس بھی میرے مرحوم ابا جان کا ہے نا، جب چاہے منہ اٹھا کر نکل جاؤں۔ وہ جلا بھنا بیٹھا تھا، آگے پیچھے کاغذوں فائلوں کا ڈھیر، کمپیوٹر پہ کھلے ڈھیروں کام، اوپر سے تازہ پڑی باس سے ڈانٹ۔ تم جا رہے ہو یا نہیں؟ 1.5 گھنٹے سے پہلے نکلا تو یہ لوگ داخل نہیں ہونے دیں گے، اور جو میری باس ہے نا وہ پہلے ہی تمہارے دادا نے مجھ سے کہا کہ میں تمہاری زمر پھپھو سے شادی کر لوں۔ کیوں ہو گئی زبان بند؟ اب امی کو لے کر ان کی طرف جاؤ اور جو بھی مناسب لگے کرو۔ اور دوسری طرف سادی کی زبان واقعی بند ہو گئی تھی۔ فارس نے فون بند رکھا اور اندر چلا گیا۔ قدرے فاصلے پہ واقع قصر کاردار کے لاؤنج میں تھکی سی جواہرات اپنی مخصوص اونچی کرسی پہ بیٹھی تھی۔ تھوڑی تلے ہتھیلی جمائے وہ کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ صاف پیر میں آس پاس سناٹا تھا۔ ہاشم، نوشیروان، سونیا کوئی بھی گھر پہ نہ تھا۔ وہ بہت عرصے بعد کسی ویک ڈے میں اس وقت گھر پہ تھی اور یہ سناٹا کاٹ کھانے کو دو رہا تھا۔ بجائے آفس واپس جانے کے وہ ادھر ہی بیٹھی رہی۔ آج کی کارروائی نے اسے تھکا دیا تھا۔ پہلے ایک ہفتے اس نے بارہا ماضی کے کئی اوراق کو ذہن میں دہرایا تھا۔ 60 سال پہلے جب وہ سب پہلی دفعہ ملے تھے، 5 سال پہلے جب وہ خوشی سے ایک دوسرے پہ عنایات کیا کرتے تھے، 4 سال پہلے جب ان کے خاندانوں میں خونی لکیر آ کھنچی تھی، مگر ماضی کے ابواب کا آخری حصہ اب بھی رہتا تھا اور جواہرات کاردار کے لیے یہی سب سے تکلیف دہ تھا۔ 1.5 سال پہلے کیا ہوا تھا؟ سعدی اب ان کے گھر کیوں نہیں آتا تھا؟ اور وہ تمام مسئلے جو ہاشم نہیں سنبھال سکا تھا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی باوجود یاد کرنے لگی۔ اس کی نم آنکھیں کھڑکی پہ جمی تھیں اور اس کے شیشے پہ پرانی کہانیاں ابھر کر ڈوبنے لگیں۔ کوئی ہے رنگ، کوئی روشنی، کوئی خوشبو، جدا ہے تاثر ہر ایک لمحے کا۔ موجودہ دن سے 1.5 سال قبل قصر کاردار میں وہ شام بہت سے رنگوں، کہکوں اور چہل پہل کے ساتھ اتر رہی تھی۔ میری اینجو ٹرے اٹھائے مسکراتی ہوئی سیڑھیاں چڑھ رہی تھی۔ اس کے عقب میں نیچے کافی آوازیں آ رہی تھیں جیسے مہمان آئے ہوں۔ وہ اوپر آئی اور ہاشم کے کمرے کے سامنے رکی۔ دروازہ کھولا، ڈریسنگ مرر کے سامنے کھڑے ہاشم اور سعدی کی پشت جھلک رہی تھی۔ سعدی کچھ کہہ رہا تھا اور ہاشم مسکرا کر سنتا۔ کف لنکس پہن رہا تھا۔ میری نے دروازہ بجایا، وہ دونوں مڑے۔ اس نے ذرا سا سر اندر کیا۔
سر، آپ کو کردار صاحب نیچے بلا رہے ہیں۔ میں بس تیار ہوں۔ اس نے دوسرا کف لنک اٹھا کر پہنتے ہوئے خود کو آئینے میں دیکھا۔ وہ مسکرا کر سر ہلاتی واپس مڑ گئی۔ سعدی نے واپس اسے دیکھا۔ وہ آفس سے ابھی آیا تھا اور چونکہ سعدی کی پوری فیملی ڈنر پہ مدعو تھی، اس لیے وہ آتے ساتھ ہی جلدی ڈنر کے لیے تیار ہو رہا تھا۔ نیچے سب کھانا شروع کرنے کے لیے اس کے منتظر تھے۔ سعدی بلانے آیا تھا اور پھر وہیں کھڑا ہو گیا، یہاں تک کہ میری کو بھیجا گیا۔ مجھے ڈنر کا پتہ ہوتا تو میں جلدی آ جاتا، شہری بتانا بھول گئی۔ اس نے پرفیوم اٹھا کر کیپ اتارتے آئینے میں اپنا عکس دیکھتے ہوئے کہا، سو تمہاری بہن نے بہت ٹاپ کیا۔ اس نے ڈنر کی وجہ پھر سے پوچھی۔ جی مگر وہ تو پرانی بات ہوگی، اب تو انٹری ٹیسٹ کا رزلٹ بھی آ گیا، اور جب انکل کو اس کے انجینئرنگ میں ایڈمیشن کا علم ہوا تو انہوں نے ہمیں ڈنر پہ مدعو کیا۔ پرفیوم کا سپرے کرتے ہاشم نے مسکرا کر سعدی کو دیکھا۔ وہ سیاہ کوٹ اور سفید شرٹ میں ملبوس تھا، بال پہلے سے چھوٹے تھے اور چہرے کی متانت سنجیدگی بھر چکی تھی، انداز ابھی بھی معصوم تھا۔ بولتے بولتے سعدی کا سانس اندر کو کھینچا، پھر ستائشی انداز میں ہاشم کو دیکھا۔ کتنا اچھا پرفیوم ہے۔ سو تو ہے۔ ہاشم نے مسکرا کر آئینے میں خود کو دیکھتے گردن پہ ایک اور سپرے کیا، پھر کیپ اٹھائی، شیشے پہ چڑھائی، شیشے کو ڈبی میں ڈالا اور سعدی کی طرف بڑھایا۔ اب یہ تمہارا ہے۔ وہ ایک دم پیچھے ہوا، ہاتھ اٹھا کر جلدی سے نفی میں سر ہلانے لگا۔ نہیں ہاشم بھائی، اس لیے تو نہیں کہہ رہا تھا۔ رکھ لو یار۔ نہیں پلیز، میرا یہ مطلب نہیں تھا۔ وہ اتنا شرمندہ تھا کہ حد نہیں۔ اگر آپ اس طرح کریں گے تو میں دوبارہ آپ کی کسی چیز کی تعریف نہیں کر سکوں گا۔ ہاشم نے اس کی پوری بات تسلی سے سنی، پھر سر ہلایا اور پرفیوم کی ڈبی اس کے کوٹ کے جیب میں ڈال دی۔ مجھ سے بحث مت کرو کیونکہ تم جیت نہیں سکتے، سو کوشش ہی کرتے ہو۔ چلو، سب نیچے انتظار کر رہے ہوں گے۔ اس کا کندھا تھپتھپا کر وہ دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ بے حد خفت سے کھڑے سعدی نے خود کو اس صفحہ کوسا، مگر اب وہ تحفہ واپس نہیں کر سکتا تھا، اور پھر کمرے پہ ایک سرسری نظر ڈالتا واپس پلٹا۔ ان چند منٹوں میں بھی اس نے محسوس کر لیا تھا کہ وہاں شہری کی کوئی چیز نہیں رکھی تھی۔ وہ غالباً مختلف کمروں میں رہ رہے تھے۔ شہری بتانا نہیں بھولی تھی، وہ ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے تھے اور یہ سب کو پتہ تھا۔ وہ دونوں اکٹھے سیڑھیاں اتر رہے تھے جب ہاشم نے سرسری سے سوال کیا، فارس کیسا ہے؟ ملاقات ہوئی؟ جی بس ایک دو بار ہی ملنے جا سکا جیل۔ آپ کو تو پتہ ہے انگلینڈ سے واپس آنے کے بعد ان 3-4 ماہ میں جاب وغیرہ میں بہت مصروف ہوں۔ اس کا کیس کیسے جا رہا ہے؟ وکیل سے ملا تھا، امید تو ہے کہ چند ماہ میں ان کو بری کروا لے گا، ہے نا؟ قدرے امید سے ہاشم کو دیکھا۔ وہ زبردستی مسکرایا۔ بالکل، اور وہ دونوں آگے بڑھتے آئے۔ ڈرائنگ روم میں روشنی کی برسات تھی، گویا فانوس، میز کی موم بتیاں سب جل رہا تھا۔ سربراہی کرسی پہ اورنگزیب کردار براجمان تھے، دائیں ہاتھ جواہرات تھی اور بائیں ہاتھ کی پہلی کرسی خالی تھی۔ ہاشم نے وہی کرسی سنبھالتے ہوئے اورنگزیب کی سیٹ میں دوسری سربراہی کرسی پہ بیٹھی حنین کو دیکھا، جس کو وہ زمر کے حادثے کے بعد یعنی 2.5 سال بعد اب دیکھ رہا تھا۔ اس کی اینک، ماتھے پہ کٹے اور باقی ہیئر بینڈ لگے بال، کھلے بال ویسے ہی تھے، البتہ قد کافی لمبا ہو گیا تھا اور اعتماد پہلے سے بڑھ گیا تھا۔ مبارک ہو حنین، مسکرا کر کہتے ہوئے فوراً نیپکن پھیلانے کا لگا۔ اسے معلوم تھا حنین کڑوے منہ سے تھینکس کہہ کر رخ پھیر لے گی، اور ایسا ہی ہوا۔ وہ علیشہ والا لغز ابھی تک دل میں رکھے ہوئے تھی۔ آپ اپنے چھوٹے بیٹے کو نہیں لائیں؟ سعدی بھی بیٹھ گیا تو جواہرات گردن موڑ کر ساتھ بیٹھی ندرت سے پوچھنے لگی۔ اس کے دوست کی سالگرہ تھی، اس کو وہاں ڈراپ کر کے ہم آئے ہیں۔ ندرت پھیکا سا مسکرا دی۔ ان کے مقابل بیٹھی شہری سب سے بے نیاز موبائل پہ بٹن دبا رہی تھی، ساتھ موجود نوشیروان بیزار سا لگ رہا تھا، گویا زبردستی بٹھایا گیا ہو۔ تم باہر پڑھنے کیوں نہیں جاتی ہوں؟ اورنگزیب نے اپنی سیٹ میں بیٹھی حنین کو مخاطب کیا۔ مناظر اور آخری لوازمات میز پہ رکھے تھے۔ ماسٹرز کے لیے باہر جاؤں گی۔ وہ اشتہا انگیز چیزوں کو نہ دیکھنے کی بھرپور کوشش کر رہی تھی۔ اوکے، کھانا شروع کرتے ہیں۔ حنین تم شروع کرو، اورنگزیب نے اسے اشارہ کیا۔ وہ لمحے بھر کو رکی، امریکی ڈرامے پھر سے یاد کرنے کی کوشش کی۔ یہ گویانا ٹائپ لوگ کھانے کے شروع میں کیا کرتے ہیں؟ ٹوسٹ، گریس۔ حنین کو بہت اچھا قرآن آتا ہے ترجمے کے ساتھ۔ سعدی نے کھنکار کر اسے دیکھا، چن کر اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ ہے نا، تم تھوڑا سا قرآن سنا دو اور پھر کھانا شروع کرو۔ حنین نے پہلے سعدی کو دیکھا، پھر اورنگزیب سمیت منتظر نظروں سے اسے سب تکتے لوگوں کو۔ اوکے، ایک آیت پڑھ دیتی ہوں۔ اس نے دوپٹہ سر پہ جمایا، ایک خفا نظر بھائی پہ ڈالی اور بظاہر مسکرا کر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورۃ المرسلات میں، ترجمہ: کھاؤ اور پیو خوب مزے سے، بوجہ اس کے جو اعمال تم نے کیے ہیں۔ چہرے پہ دونوں ہاتھ پھیرے۔ اورنگزیب کو ترجمہ معلوم نہ تھا، بس ہلا کر ہوں گڈ کہا اور کھانے کا آغاز کرنے لگی۔ حنین نے مسکراتی آنکھیں گھما کر بھائی کو دیکھا، جو ضبط سے اف کر کے رہ گیا۔
آیات بھی اپنے مطلب کی یاد تھیں کٹو بیگم، مگر اس سے بے نیاز زور ڈشز میں سے چن کر چیزیں پلیٹ میں بھر رہی تھی۔ کھانے کے درمیان میں ہی شیرو کرسی دھکیل کر اٹھ کھڑا ہوا اور اورنگزیب نے سوانی نظروں سے اسے دیکھا تو وہ میں سیر ہو چکا ہوں کہہ کر لاؤنج کی طرف چلا گیا۔ سعدی نے رک کر اسے دیکھا۔ اس نے جاتے جاتے بھی ایک اکتائی ہوئی نظر سعدی پہ ڈالی تھی۔ سعدی کی نظریں جھکی۔ شیرو کی پلیٹ میں ذرا سا سلاد تھا، وہ بھی اس نے آدھا کھایا تھا۔ ان دونوں کی آخری دفعہ بات کب ہوئی تھی اسے یاد بھی نہ تھا۔ اور آج کل تم کیا دیکھ رہی ہو؟ اورنگزیب کے سوال پہ سعدی نے باختیار جیب میں ہاتھ ڈالا۔ شاید روئی کا کوئی گولا مل جائے جسے وہ کان میں ٹھونس سکے، کیونکہ ابھی کوریہ نامہ شروع ہو جانا تھا۔ حنین نے تسلی سے منہ میں موجود نوالہ ختم کیا اور پھر وہ دوبارہ شروع ہوئی۔ میرے نزدیک دنیا کا بہترین ڈرامہ ساؤتھ کوریا میں بنتے ہیں۔ کورین فلمیں بھی زبردست ہیں، مگر کورین ڈرامے اور ان کے اداکار، ان کی کہانیاں، کیا بات ہے! پچھلے ایک سال میں میں نے 111 کورین ڈرامے اور فلمیں دیکھی ہیں، 50 فلمیں اور 61 ڈرامے۔ لی من ہو میرا فیوریٹ کریکٹر ہے اور اس کا ڈرامہ سٹی ہنٹر، مگر اب میری NGO میز کے وسط میں کروم بورکیو رکھ رہی تھی، گول گول سا بالز کا مینار۔ حنین کا دل چاہا جلدی سے چند گیندیں توڑ لے، مگر اخلاقیات۔ 111 فلمیں اور ڈرامے دیکھنے کے باوجود تم نے بورڈ کیسے ٹاپ کیا؟ ایک ٹکڑا توڑتے ہاشم نے یوں ہی پوچھا تو حنین نے چن کر اسے دیکھا، پھر چہرے پہ ناپسندیدگی پھیل گئی۔ میں بہت کچھ ایسا ایک ساتھ کرنے میں ماہر ہوں ہاشم بھائی۔ ہاشم کندھے اچکا کر کھاتا رہا۔ شیرین بس پلیٹ کو دیکھتی رہی۔ جواہرات مصرف مگر مسکراتی نظروں سے بار بار لاؤنج کی سمت دیکھتی جہاں شیرو غائب ہوا تھا۔ سوائے سعدی کے وہ کسی کی بات کا اچھے دل سے جواب نہیں دے رہی تھی۔ شیرو اور اورنگزیب کا کسی نہ کسی بات پہ روز جھگڑا ہونا معمول بن گیا تھا۔ صبح بھی نئی گاڑی لینے کی فرمائش پہ اسے جھاڑ پڑی تھی اور پھر سعدی کو برداشت کرنا اس کا جینا محال ہو چکا تھا۔ کھانے کے بعد سب لاؤنج میں آ بیٹھے تو وہاں سے بھی اٹھ گیا۔ ٹی وی چلتا رہا، آوازیں، باتیں۔ اورنگزیب صاحب کی کوئی کال آ گئی، وہ اٹھ کر باہر گئے تو سعدی کے ساتھ صوفے پہ بیٹھی ندرت نے آہستہ سے سرگوشی کی۔ کیا تم نے ہاشم سے فارس کے کیس کی بات کی؟ ان کا وکیل کر تو رہا ہے نا امی، اب اور کیا کرے؟ کیا کر رہا ہے وکیل؟ 2.5 سال سے چند ماہ کی رٹ لگا رکھی ہے، ایسے تو اگلے 5 سال گزر جائیں گے اور فارس باہر نہیں آئے گا۔ اس کو شکوہ کنانہ آنکھوں سے دیکھ کر بولی تو سعدی نے خفگی سے ان کو دیکھا۔ تو میں کیا کروں امی؟ ہاشم بھائی وکیل کو پیسے دے رہے ہیں، اب تاریخ نہیں ملتی اگلی پیشی کی تو ہم کیا کریں؟ تم سعدی اپنے ماموں کو بھولتے جا رہے ہو، تم سب اپنی زندگی میں مگن ہو کر اس کے حال پہ چھوڑ چکے ہو۔ امی، اس کا دل دکھ گیا۔ ایسا نہیں ہے، میں نے جاب شروع کی ہے، 6 بجے گھر آتا ہوں، اتنے کام ہیں، میں کیا کر سکتا ہوں؟ ندرت نے جواب نہیں دیا، آنکھ کا کنارہ پہنچتی خاموش ہو کر بیٹھ گئی۔ سعدی نے بھی رخ پھیر دیا۔ اب وہ اور کیا کرے؟ وہ وکیل تو نہیں ہے نا؟ پر امی کو سمجھ میں ہی نہیں آتی۔ اس نے چڑھ کر سوچا، امی کو تو ہر وقت ایک ہی سوچ پریشان کی رکھتی ہے کہ اسی وقت ندرت پر بڑھائیں۔ پتہ نہیں وہ اس وقت کس حال میں ہوگا، کھانا بھی کھایا ہوگا یا نہیں، نہ جانے کتنے ظلم کرے ہوں گے پولیس والے اس پر۔ بالکل یہی سوچ وہ تنک کر رخ پھیر گیا۔ شیرین اسے دیکھ رہی تھی، اس نے دیکھا تو وہ کسی اور جانب دیکھنے لگی۔ ندرت ہنوز وہی سوچ رہی تھی، فارس اس مظلوم کا اس وقت کیا حال ہوگا؟ قصر عمر گواہی دے گا کیسے کیسے کرب سہے، کیسی رت گزری ہے ہم پر اتنے سالوں میں۔ جیل کے برآمدے میں مدھم بتیاں جل رہی تھیں، پہرہ دار اسی حوالاتی کوٹھی کے باہر جمع تھے اور وہ اندر کھڑا سفید کرتے کے آستین موڑے سلاخیں پکڑے غصے سے اونچا کہہ رہا تھا، سنگل پسلی، بات دماغ میں فٹ کر لو، آئندہ اس طرف سے۔ کنارے والے کمروں کی طرف اشارہ کیا۔ اشرف چیمہ کا کوئی بندہ ادھر آئے نا تو اپنے قدموں پہ واپس نہیں جائے گا۔ جواب میں اس سیل سے مونچھوں والے اشرف چیمہ نے چلا کر کچھ کہا تو وہ اور بھی بھڑک گیا۔ اس کو چپ کرواؤ محمد دین، ورنہ آج میرے ہاتھوں یہ نہیں بچے گا۔ اچھا بس کر دے، تو ہی چپ ہو جا۔ میرے گروپ کے بندے اس کے باپ کے مناظر نہیں ہیں جو اس کے حصے کی مشقت کریں، اس کو آخری دفعہ سمجھا دو ورنہ۔ شور اب بلند ہوتا جا رہا تھا، پھر بامشکل سپاہیوں نے آ کر معاملہ رفع دفع کروایا۔ فارس ہوں کرتا سر چٹکتا واپس زمین پہ آ بیٹھا۔ اس تاریک کمرے میں دوسرے کونے میں اور بھی کوئی بیٹھا تھا۔ غازی بھائی، یہ سپاہی لوگ آپ سے ڈرتے کیوں ہیں؟ ہم چھٹ کر چلے جائیں گے، یہ یہیں ڈیوٹی دیتے رہیں گے، اصل قیدی تو یہی ہیں۔ وہ بیزاری سے بولا، پھر تیکھی نظروں سے اس لڑکی کو دیکھا جس کا چہرہ تاریکی میں تھا۔
اپنے حصے کا کام وقت پہ ختم کیا کرو، تمہارے باپ کی جیل نہیں ہے یہ۔ میرے ایک قیدی کی حیثیت سے بھی بہت رائٹس ہیں جن کی وائلیشن کے جرم میں گورنمنٹ آف پاکستان کو سوئی کر سکتا ہوں، اور جب سے میں ادھر آیا ہوں میرا ایک بھی رائٹ پورا نہیں کیا گیا۔ وہ بہت سنجیدگی سے کہتے ہوئے آگے کو ہوا تو چہرہ روشنی میں آیا۔ وہ خوش شکل نوجوان تھا اور بال نو عمر لڑکوں کی طرح ماتھے پہ کٹے تھے اور آنکھوں میں لاپرواہی تھی۔ جاگ جو بیٹا، یہ پاکستان ہے، پتہ ہے، مگر جتنا وقت آپ جیل میں جھگڑوں اور گروہ بندی پہ لگاتے ہیں نا، اگر اتنا اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھانے پہ لگا دیتے تو۔ وہ سمجھانے والے انداز میں بولا، اپنے کام سے کام رکھو، زیادہ اسٹیپ نہیں نہ ہو۔ اور وہ چر کر رخ پھیر گیا۔ ویسے آپ نے یہ دونوں قتل کیے تھے؟ کچھ دیر بعد وہ دلچسپی سے پوچھنے لگا۔ فارس سے مڑ کر ترشی سے اسے گھورا۔ پچھلے 6 گھنٹے سے کتنی دفعہ پوچھ چکے ہو، میں بار بار بتانے کا پابند نہیں ہوں۔ تم بتاؤ کس جرم میں آئے ہو؟ کڑے انداز میں نئے سیل میٹ کی تفتیش شروع کی جو آج کے جھگڑے کے باعث ابھی تک ہو نہیں سکی تھی۔ میں اسے بے پرواہی سے سامنے کے بال ہٹائے۔ کریڈٹ کارڈ فراڈ کے جرم میں حوالاتی قیدی ہوں، کیس عدالت میں چل رہا ہے۔ تو تم نے جرم کیا کیا تھا؟ کیا تو تھا، وہ چڑھانے والے انداز میں مسکرایا۔ لگ بھی رہا ہے۔ پروسیکیوٹ کون کر رہا ہے؟ یہ سوال وہ اکثر پوچھا کرتا تھا۔ وہ جو پورے کورٹ میں سب سے سڑی ہوئی پروسیکیوٹر ہے، زمر یوسف۔ اس نے منہ بنایا۔ فارس خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ تمہارا وکیل اس کے مقابلے میں کیس جیت جائے گا؟ ہاں، ایسا ویسا، ہاشم کاردار ہے میرا وکیل۔ اس نے کالر جھاڑے۔ فارس چونکا۔ اس کو دینے کا پیسہ کہاں سے آیا؟ شکل سے تو تم یتیم خانے سے بھاگے ہوئے لگتے ہو۔ وہ میں اصل میں اورنگزیب کاردار کا کیمپین مینیجر رہا ہوں، اس لیے انہوں نے زبردستی ہاشم کو میرا وکیل مقرر کیا ہے، احمد شفیع ہنس کر بولا۔ فارس نے چونک کر اسے دیکھا۔ تم اورنگزیب کاردار کے لیے کام کرتے تھے؟ جی، آپ کے ماموں کے لیے۔ اور نہیں، میں اتفاق سے آپ کے سیل میں نہیں آیا، ہاشم نے مجھے ادھر بھجوایا تاکہ میں آپ کا خیال رکھ سکوں۔ فارس نے جواباً تیز نظروں سے اسے گھورا۔ خیال رکھ سکوں یا نظر؟ ظاہر ہے نظر۔ وہ لاپرواہی سے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ باہر اندھیرے میں مدھم جلتی بتیوں میں پہرہ دار ٹہلتے نظر آ رہے تھے۔ کیا کرتے تھے ماموں کے لیے؟ وہ اس لڑکے کو مسلسل چبھتی ہوئی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ الیکشن اسٹریٹجی، کیمپین مینجمنٹ، پبلک امیج کنسلٹنسی وغیرہ۔ یعنی ان کو ایڈوائز کرتے تھے۔ کبھی جیل میں سڑتے بھانجے کو نکلوانے کا مشورہ نہیں دیا؟ وہ احمد نے خسیانہ انداز میں تھوڑی کھرجائی۔ وہ تو مدد کرنا چاہ رہے تھے مگر آپ کی، مگر وہ چونکا۔ دیکھیں، ان کے الیکشن کے لیے یہ اچھا نہیں تھا، تو میں نے مشورہ دیا کہ وہ خود کو لا تعلق کر لیں آپ سے۔ بھائی، وہ میرے کلائنٹ تھے، مجھے ان کا فائدہ دیکھنا تھا نا۔ اور جلدی جلدی وضاحت دے رہا تھا اور فارس ایک دم سے اٹھ کر بیٹھا، بس نہیں چلتا تھا کہ اس کی گردن موڑ لے۔ تو یہ نیک مشورے دینے والے تم تھے؟ ضبط بھری کڑی نظروں سے اسے گھورا۔ یوں کرو، اپنا سامان سمیٹ لو اور صبح کسی اور سیل میں اپنی شکل گم کر لینا، یہاں نہیں رکو گے تم۔ درستی سے کہتا وہ اٹھ کر دور چلا گیا۔ احمد نے معصومیت سے گردن سینے پہ گرا دی۔ سچ بولنے کا تو زمانہ ہی نہیں رہا۔ سب سخن، اس لفظ سخن کے اسیر، سارے موسم گلاب ہیں جیسے۔ اورنگزیب کال سن کر آ گئے تھے۔ لاؤنج میں سوائے خاموش بیٹھی ندرت کے سب باتیں کر رہے تھے۔ حنین اور سعدی ہاشم کی سیاست کے موضوع پہ کی گئی بات پہ بحث کر رہے تھے۔ اورنگزیب آ کر بیٹھے تو حنین پوچھنے لگی، کیا آپ نے وہ تمام ڈرامے دیکھے جن کے لنکس میں نے آپ کو میل کیے تھے؟ اتنا وقت نہیں ہوتا میرے پاس۔ ہاں، 10-15 سال بعد کبھی فرصت ملی تو دیکھوں گا۔ ویسے اگر آپ نے کے ڈرامہ یعنی کورین ڈرامے نہیں دیکھنے، کے پاپ نہیں سنا تو کچھ دیکھا سنا نہیں ہے؟ کیا تمہیں سارے کورین ایک جیسے نہیں لگتے، ایک ہی چائنیز شکل والے؟ اور ان کے اس سوال پہ حنین حسب معمول جذباتی ہو گئی۔ ہم ساری قوموں کا یہی مسئلہ ہے، ہمیں دوسری قوم والے ایک جیسے لگتے ہیں، سیاہ فام بھی ایک سے اور چائنیز بھی ایک سے، ورنہ وہ بھی اتنے ہی مختلف ہوتے ہیں جتنے ہم، اور خوبصورت بھی بہت ہوتے ہیں۔ حنا بولے جا رہی تھی۔ ہاشم آہستہ سے اٹھ کر کچن کی طرف آ گیا۔ کچن گھر کے آخری کونے میں تھا۔ وہاں سینٹر ٹیبل پہ نوشیروان کھانا کھا رہا تھا۔ میری انجیو قریب کھڑی تھی۔ ہاشم نے چوکھٹ میں کھڑے تھکی ہوئی سانس بھری۔ شیرو نے چم کر اسے دیکھا، پھر شرمندگی سے پلیٹ پیچھے کی۔ کھاؤ، شاباش، میں منع تو نہیں کرنے آیا، مگر وہ ٹیشو سے ہاتھ صاف کرتے بڑبڑایا، میں نہیں کر سکتا اس کو برداشت، اور آپ لوگ اس کو فیملی سمیت مدعو کر لیتے ہیں۔ ہاشم نے میری کو اشارہ کیا، وہ باہر نکل گئی۔ پھر وہ قدم قدم چلتا اس کے قریب آ کھڑا ہوا۔ تمہیں ابھی تک یہی غصہ ہے کہ اتنے سال پہلے اس نے تمہاری شکایت ممی کو کیوں لگائی؟ کیا نہیں ہونا چاہیے؟ وہ بگڑا۔ کیا تم نے پھر ڈرگز لیں؟ نہیں تو، اور ڈرگز نہ لینے سے تمہاری تعلیم پہ اچھا اثر پڑا۔ آج تم ایک کامیاب انسان بن چکے ہو۔ اس نے تمہارے لیے ایک اچھا کام کیا اور تم ناراض ہو؟
نوشیروہ کے تنے اعصاب ذرا ڈھیلے پڑے۔ وہ تو ٹھیک ہے مگر یہ کہ شیرو، کیا یہ وہی شادی نہیں ہے جس نے تمہاری جان بچائی تھی؟ تمہیں براوقت ہاسپٹل لے جا کر۔ نوشیروہ چپ ہو گیا۔ اب اس ناراضگی کو بھول جاؤ۔ کیسے بھول جاؤں؟ 5 سال اس ٹینشن میں گزارے کہ میری ہر موو کو وہ مانیٹر کر رہا ہے۔ جو ممی سے میری بے عزتی ہوئی اس کے بعد کتنا عرصہ ممی مجھ سے مجرموں کی طرح سوال جواب کرتی رہی، اور تمہارا اس سے کسی لڑکی پہ جھگڑا تو نہیں ہے؟ ہاشم نے مسکراہٹ دبا کے پوچھا۔ اس کا موڈ مزید بگڑ گیا۔ اتنا لوزر لگتا ہوں آپ کو؟ اور یہ شکر تھا کہ گئے برسوں میں ایک لڑکی کے منگیتر سے پڑھنے والی مار کی بھنک ہاشم کو نہیں پڑی تھی۔ جب وہ مار پڑھ رہی تھی تو سعدی سامنے کیفے میں بیٹھا کافی پی رہا تھا۔ اف، چلو پھر منہ ٹھیک کرو۔ لاؤنج میں اس کی وہ تیز ترار بہن پھر سے بولنا شروع ہو چکی ہے، جس کو برداشت کرنے کے لیے مجھے تمہاری مدد چاہیے۔ نوشیروہ سر جھٹک کر ہنسا اور پھر اٹھ کھڑا ہوا۔ دونوں باہر نکلے تو راہداری میں میری کھڑی ایک فلپینہ لڑکی کو کچھ سمجھا رہی تھی۔ وہ نروس مگر ذہین لگتی تھی۔ لڑکی تیز سے سر ہلائے جا رہی تھی۔ ہاشم نے سوانح نظروں سے میری کو دیکھا۔ سر، یہ فیونا ہے، فی-او-نا، توڑ کر اس کا نام ادا کیا۔ یہ ایک نئی ملازمہ ہے، مسز جواہرات نے رکھی ہے، آج سے جوائن کیا اس نے۔ وہ ایک چڑھتی نظر اس پہ ڈالتا آگے نکل گیا۔ شیرو نے تو اسے دیکھا بھی نہیں۔ اندر جب حنین اورنگزیب سے بات کر رہی تو شہری مسلسل سعدی کو دیکھ رہی تھی۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی مگر جواہرات سامنے بیٹھی تھی اور اس کے سامنے شہری خود کو سعدی سے لا تعلق ظاہر کرتی تھی، سو خاموش رہی۔ ہاشم اور نوشیروہ واپس آئے تو حنین کا ڈرامہ نامہ ابھی تک جاری تھا۔ بیٹا، آپ کو پتہ ہے شیرو کل تائیوان جا رہا ہے؟ ابھی آپ کسی تائیوانی ڈرامے کی بات کر رہی تھی نا؟ ہاشم نے مسکراتے ہوئے اسے ٹوکا اور سامنے صوفے پہ بیٹھا۔ حنین کی چلتی زبان رکی، پھر سر گھما کر شیرو کو دیکھا۔ تائیوان میں کیا رکھا ہے؟ جانا ہے تو ساؤتھ کوریا جائیں۔ آفس کے کام سے جا رہا ہوں۔ شکایتی نظر باپ پہ ڈالی۔ کوریا کئی دفعہ جا چکا ہوں پہلے۔ تو دوبارہ چلے جائیں، میرے لیے کمچی لے آئیے گا، وہ پرجوش سی ہو کر کہنے لگی۔ سعدی نے تمغی نظروں سے اسے گھورا مگر وہ متوجہ نہیں تھی۔ اکھڑے سے بیٹھے شیرو نے کندھے اچکائے۔ ہاں، وہاں بھی 1-2 دن کے لیے چلا جاؤں، شاید لے آؤں گا۔ واو، یو آر لکی۔ آگے پیچھے نوشیروہ جیسے لوزر کو لفٹ نہ کرانے والی حنین بے اختیار ٹھنڈی سانس بھر کے رہ گئی۔ ندرت ہنوز خاموش بیٹھی تھی۔ ان کو اس ڈنر میں کچھ اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ کچھ بھی کہو، سب اپنی اناؤں پر اڑے ہیں۔ سب لوگ یہاں صورت اصنام کھڑے ہیں۔ اس سرد سی رات جب فارس اپنے نئے ساتھی قیدی کو سخت سنا کر پڑے لیٹ چکا تھا اور ندرت کا عصرِ کاردار میں عدم دلچسپی سے بیٹھی تھی، ان سب سے دور یوسف صاحب کے گھر میں صداقت بھاپ اڑاتی کافی زمر کے سامنے رکھ رہا تھا۔ دفتر سربراہی کرسی پہ بیٹھے بڑے عباس ذرا کھنکارے۔ وہ باسی اخبار دیکھتے ہوئے چونکی، نظر اٹھا کر ان کو دیکھا۔ کس بات کی تہمید باندھنا چاہ رہے ہیں آپ؟ وہ فارس کے کیس کی سماعت اسی مہینے ہے نا؟ اس ذکر پر اس کے آبرو تن کے واپس اخبار دیکھنے لگی۔ آپ یہ ظاہر کرنا چاہ رہے ہیں کہ لاؤنج کی میز پہ رکھا سمن آپ نے نہیں دیکھا جس میں مجھے پیش ہونے کے لیے کہا گیا ہے؟ زمر، وہ بے بسی سے آگے ہوئے۔ کیا تم اس کے خلاف گواہی دو گی؟ جو سچ ہے وہی کہوں گی۔ وہ اخبار پڑھتی رہی۔ 2.5 سال ہو گئے اس بات کو، تم ایک دفعہ بھی اسے نہیں ملی۔ اس کی بات تو سن لو۔ میں جج ہوں، نہ پروسیکیوٹر نہ ڈیفینڈر، میں صرف ایک گواہ ہوں۔ اپنی بات وہ عدالت میں کہے، مجھ سے کیوں امید رکھتا ہے؟ سعدی سے تو مل لیا کرو۔ انہوں نے ایک اور کوشش کی۔ وہ میری موجودگی میں گھر آتا تو مل لیتی، تو نہیں آتا تو میں کیا کروں؟ وہ تو تمہارا سعدی ہے، ہمارا سعدی، اس کا کیا قصور ہے؟ جب مجھے اس کی ضرورت تھی وہ میرے ساتھ نہیں کھڑا تھا۔ ہاسپٹل میں رشتہ داروں کے لعن طعن کے وہ تکلیف دہ دن اور راتیں جب میں درد کی شدت سے بیدار ہو جاتی تھی، میں نے کیسے گزارے مجھے یاد ہے۔ اب مجھے اس کی ضرورت نہیں رہی، میں اکیلی ٹھیک ہوں۔ صفحہ پلٹا کر اندرونی طرف سامنے کی، چہرے پہ سنجیدگی اور اسپاٹ پن تھا۔ وہ افسوس سے اسے دیکھ گئے۔ کیا تمہیں اپنی گواہی پہ خود یقین ہے؟ نہ ہوتا تو کبھی گواہی نہ دیتی، اور رہی گواہی تو وہ میں پچھلی پیشی پہ دے چکی ہوں۔ اس دفعہ مجھے صرف کراس ایگزامن کرنے کے لیے بلایا جا رہا ہے۔ ساتھ ہی مگ اٹھا کر گھوم پڑا۔ ندرت کو ٹرپل ویسل دل کی نالیوں کی بیماری ہو گئی ہے، اس کا دل ٹھیک کام نہیں کرتا۔ اگر فارس کو سزا ہو گئی تو وہ صدمے سے مر جائے گی۔ یہ فارس کو مجھ پہ گولی چلانے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا۔ دوسرا گھون بھر کر مگ واپس رکھا۔ لہنگائی اخبار پہ نیچے کی سمت دہراتی گئی۔ ناک کی لونگ دمک رہی تھی۔ سعدی کے گھر ہی چلی جایا کرو۔ ضروری کام ہوا تو چلی جاؤں گی، ناراض تھوڑی ہوں میں اس سے۔ ساتھ ہی اس کا فون بجا۔ وہ بات کرنے میں مصروف ہو گئی اور بڑے ابا اپنی ادھوری چائے کو دے کے گئے۔ آج تو چائے کے ساتھ بھی بات ادھوری رہ گئی تھی۔ ہم نہ کہتے گھر جاؤ گے، کس جگہ پہنچے ہو آخر دیکھو۔ یہ حنین کو دیے جانے والے ڈنر سے 4 روز بعد کا ذکر ہے۔
رات کا اندھیرا ہر سو پھیلا تھا، سردی مزید بڑھ گئی تھی۔ چھوٹے باغیچے والے گھر میں سعدی کے کمرے میں اندھیرا تھا، وہ کمبل تانے گہری نیند سو رہا تھا۔ یکایک وہ ذرا سا ہلا، پھر کمبل ہٹایا تو بکھرے بال اور چہرہ واضح ہوا، چمپے سے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ دماغ اتنا سویا ہوا تھا کہ معلوم نہ پڑتا یہ آواز کدھر سے آ رہی تھی۔ زوں زوں۔ اس نے تکیہ ہٹایا، نیچے دبا، موبائل بج رہا تھا۔ وہ نیند سے رہا، موبائل اٹھایا، رات کے 1:30 بجے اور انجان نمبر۔ اکتا کر اس نے فون کان سے لگایا۔ ہیلو، آواز بھاری اور نیند میں ڈوبی نکلی۔ سعدی، ابھی اسی وقت میرے گھر آ سکتے ہو؟ اس کی نیند میں ڈوبی آنکھیں ذرا سی کھلی۔ کون ہے؟ سعدی اٹھو اور میری بات سنو، ذرا زور سے کہا گیا تو وہ چونک کر اٹھا۔ ہاشم بھائی، خیریت؟ حیرت سے آنکھیں ملی۔ ٹیبل لیمپ جلایا، گھڑی روشن ہوئی، 1:30 بجے۔ اب بھی اسی وقت میرے گھر آؤ، اپنی بہن کو لے کر۔ ٹریفک نہیں ہوگا، 20 منٹ لگیں گے، تم دونوں آؤ اور 21ویں منٹ نہیں ہونا چاہیے۔ اس کا لہجہ، انداز، سعدی فکر مند ہو گیا۔ مگر ہوا کیا ہے؟ تم ابھی تک بستر سے نہیں نکلی کیا؟ جلدی کرو یار، میں انتظار کر رہا ہوں۔ اور فون بند ہو گیا۔ وہ حیران اور پریشان سا بیٹھا رہ گیا، پھر تیزی سے بستر سے نکلا۔ 2-3 منٹ بعد وہ منہ پہ چھینٹے مارے، کپڑے بدل کر جیکٹ پہنی، کار کی چابی اٹھائی، باہر آیا تو لاؤنج سے آوازیں آ رہی تھی۔ معلوم تھا وہ جاگی ہوئی ہوگی۔ کمپیوٹر کے سامنے کرسی پہ پیر اوپر کر کے بیٹھی، ہیڈ فون چلائے، ہنستی ہوئی اسکرین کو دیکھتی، ساتھ پیاری سے پاپ کارن اٹھا کر منہ میں رکھتی۔ حنین روز رات تک گئی یوں ہی پائی جاتی تھی۔ آہٹ پہ وہ چونکی، پھر بھائی کو آتے دیکھ کر پرجوش سی بتانے لگی۔ پتہ ہے سپر جونیئر کوریا کا ایک بینڈ شو میں آئی ہوئی ہیں اور ان کو لوگ اپنے مسئلہ بتا رہے ہیں، جیسے ایک لڑکے کا دوست سانپ اور بچھو کو کھانے لگ گیا ہے تو وہ۔ سعدی نے آگے کمپیوٹر کی تار کھینچی۔ سویٹر پہنو اور باہر آؤ، میں کار میں انتظار کر رہا ہوں۔ ہاں، وہ ہکا بکا رہ گئی، پھر غصے سے ہیڈ فون اتارے۔ اتنی مشکل سے ویڈیو ڈاؤن لوڈ کی تھی۔ اور حنین جلدی کرو، کوئی وجہ ہے تو کہہ رہا ہوں نا، سختی سے کہہ کر وہ باہر نکل گیا۔ کار سٹارٹ کی تو وہ بھی آ ہی گئی۔ گرین لمبا اوور کوٹ پہنے جو تھا تو ایل شاپ کا، مگر امی کی تاکید تھی کہ ہر ایک کو کہنے سارا لنڈن سے لائی ہے۔ اندر سویٹر، گردن کے گرد دوپٹہ اور بال ہیئر بینڈ لگا کر کھلے چھوڑے، چہرے پہ ڈھیروں ناراضگی لیے چپ چاپ فرنٹ سیٹ پہ آ بیٹھی۔ سعدی خاموشی سے ڈرائیو کرتا رہا، پھر حنین نے اپنے اور امی کے مشترکہ موبائل پہ گانا آن کر لیا۔ ہیلو یو شائنی بوائے، ساتھ میں سر دھننے لگی۔ بند کرو اس سپر جونیئر کے ماما شیتا کو۔ یہ ماما شیتا نہیں ہے، سٹی ہینڈر کا گانا ہے، اس میں لی من ہو آتا ہے، پتہ ہے؟ اس کے باپ کو گورنمنٹ نے مار دیا ہوتا ہے تو وہ کئی سال بعد انتقام لینے کوریا کے صدر کا سیکورٹی آفیسر تعینات ہو جاتا ہے۔ اور پھر رکی، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ہاشم بھائی نے بلایا ہے، کوئی مسئلہ ہے؟ وہ حیران رہ گئی۔ تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ کیا ہاشم بھائی خود ہر مسئلے سنبھال نہیں لیا کرتے؟ اس کی نقل اتار کر سر جھٹکا۔ میرا خیال ہے دنیا میں بھی کچھ مسئلے ہیں جنہیں وہ نہیں سنبھال سکتے۔ سعدی نے گہرا سانس بھر کر شانے جھکائے۔ جب وہ قصر کاردار کے اندرونی دروازے میں داخل ہوئے تو ہاشم سامنے ہی کھڑا تھا، سیاہ ٹراؤزر پہ گرے ٹی شرٹ پہنے۔ وہ ٹھیک نہیں لگ رہا تھا، انہوں نے شاید پہلی دفعہ اسے ٹی شرٹ میں دیکھا تھا۔ اوپر میرے کمرے میں جاؤ، میں آ رہا ہوں۔ اس نے سعدی کو اشارہ کیا، اس کا بولیا ساتھ ہی مصروف مگر پریشان انداز، اور پھر پلٹ کر لاؤنج میں پریشانی سی ٹہلتی، کچھ بولتی جواہرات۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی، تم اتنی دیر کیوں کر رہے ہو؟ ہاشم، ان کو پیسے دو اور میرے بیٹے کو واپس لاؤ۔ دبا دبا گھراتی وہ رکی، دونوں بہن بھائی کو دیکھ کر جھٹکا لگا۔ ان کو بلانے کی کیا ضرورت تھی؟ سعدی حنین کا ہاتھ تھامے فوراً اوپر لے آیا۔ ہاشم کے کمرے کا دروازہ کھولنے سے قبل انہوں نے نیچے ہاشم کو کہتے سنا، ممی آپ آرام سے بیٹھ جائیں، میں کر رہا ہوں نا۔ اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھے وہ سمجھا رہا تھا۔ دروازہ بند ہوا تو آوازوں کا راستہ رک گیا۔ اندر کمرے کی ساری بتیاں خود بخود جل اٹھیں۔ وہ دونوں خاموش اور غیر آرام دہ سے کاؤچ پہ جا بیٹھے۔ میز پہ ہاشم کا لیپ ٹاپ رکھا تھا، وہ آن تھا مگر اسکرین سٹینڈ بائی پہ تھی، سیاہ تاریک۔ یہ کیا ہو رہا ہے بھائی؟ کوئی مسئلہ ہے ان کے گھر میں؟ اور تبھی وہ عجلت سے دروازہ کھولتا اندر آیا، سامنے میز کے کنارے آ بیٹھا، حنین کے بالکل سامنے۔ سعدی کو دیکھ بھی نہیں رہا تھا۔ حنین بچے، اب جو میں پوچھوں گا مجھے سچ سچ بتانا۔ حنین نے ناسمجھی سے اسے دیکھا اور پھر سعدی کو۔ جی؟ کیا تمہارا علیشہ سے کوئی کانٹیکٹ ہے؟ نہیں۔ تم سچ کہہ رہی ہو؟ ہاشم نے اس کو غور سے دیکھتے پوچھا تو حنین کے آبرو تن گئے۔ میں آپ سے ڈرتی نہیں ہوں جو جھوٹ بولوں گی، میں اس سے رابطہ رکھنے کے لیے مجھے آپ کی اجازت چاہیے۔ حنین، سعدی نے اسے تادیبی انداز میں گھورا، مگر وہاں کیسے اثر ہونا تھا۔ اوکے، مگر تم کیا جانتے ہو وہ ابھی کہاں ہے یا معلوم کر کے دے سکتی ہو؟ مگر ہوا کیا ہے؟ ہاشم نے گہری سانس لی، ترچھی ہو کر لیپ ٹاپ کی کیز کو چھوا، اسکرین روشن ہوئی۔ شیرو تائیوان سے کوریا گیا تھا، واپس نہیں آیا۔ 1.5 گھنٹہ پہلے مجھے فیس بک پہ کسی انجان آئی ڈی کی جانب سے ویڈیو ملی ہے تائیوان کے لیے۔
حنین اور سعدی نے چونک کر اسے دیکھا۔ نوشرہ اغوا ہو گیا اور ہاشم نے انہیں بلایا تھا۔ وہ ویڈیو کھول رہا تھا۔ اسکرین پہ ایک کمرہ تھا، لکڑی کا فرش، پیچھے سلائڈنگ ڈور، couch، الماری، چھت، پیچھے نظر آتا ایک سوئچ بورڈ، فرش میں رکھی کرسی جس پہ نوشیروان بیٹھا تھا، ہاتھ پیچھے بندھے تھے، بکھرے بال، روئی روئی آنکھیں، گردن جھکی ہوئی تھی۔ کیمرہ آن ہوا تو اس نے چہرہ اٹھایا۔ وہ شدید تکلیف میں لگ رہا تھا۔ ڈیڈ، بھائی، یہ لوگ آپ کو ایک اکاؤنٹ نمبر اور ایک رقم ای میل کر رہے ہیں۔ اور وہ رک کر کیمرے کی سمت دیکھنے لگا جہاں سے اسے ہدایت مل رہی تھی۔ یقیناً اغوا کار وہیں کھڑے اسے متبع کر رہے تھے۔ چہرے پہ خوف لیے شیرو تھوک نکلتا پھر سے کہنے لگا، آپ 4 گھنٹے کے اندر اندر یہ رقم بھجوا دیں ورنہ یہ مجھے مار دیں گے۔ میں کوریا میں ہوں، اگر آپ میں سے کوئی گھر سے بھی نکلا یا یہاں آنے کی کوشش کی یا کسی کو کال کرنے کی تو یہ مجھے مار دیں گے۔ آنسو خوفزدہ ہراساں شیرو کی آنکھوں سے بہنے لگے۔ صدا کا ڈرپوک شیرو بلی کا بچہ لگ رہا تھا۔ بھائی پلیز مجھے یہاں سے نکال لو اور کسی کو فون مت کرنا، یہ لوگ بہت خطرناک ہیں، مجھے مار دیں گے، ان کے پاس آپ کے تمام نمبرز ہیں، یہ ہر چیز مانیٹر کر رہے ہیں اور اسکرین سے آؤ گے۔ سعدی نے بھی یقینی کے عالم میں سر اٹھایا۔ ہاشم تھکا تھکا اور پریشان نظر آ رہا تھا۔ کیا آپ نے پولیس کو کال کی؟ آپ کی تو اتنے کانٹیکٹس ہوں گے ایجنسیز میں۔ کیا تھا، میرے لوگ کورین پولیس سے بات کر رہے تھے جب یہ دوسری ویڈیو موصول ہوئی تو میں کال کرنے کے 10 منٹ بعد چند بٹن دبائے اور پیغام کھولا۔ وہی کمرہ اور ویسے نڈھال بندہ ہوا شیرو، البتہ اب اس کے ماتھے سے خون بہہ رہا تھا۔ بھائی انہوں نے منع کیا تھا کسی کو کال کرنے سے، آپ لوگ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ مجھ سے کوئی محبت نہیں ہے آپ کو؟ ایک مانسٹر کو بھی اپنے بچے سے محبت ہوتی ہے۔ پلیز ان کو رقم دیں اور مجھے یہاں سے نکالیں ورنہ یہ لوگ میرے کان کاٹ دیں گے، پھر انگلیاں۔ ویڈیو ختم ہوئی اور ہاشم کے چہرے کی تکلیف بڑھ گئی۔ شیرو کا خون نکلتا دیکھنا بہت اذیت ناک تھا۔ حنین خاموش تھی اور سعدی ہکا بکا۔ کیا وہ لوگ آپ کے فونز بگ کر رہے ہیں؟ میں نہیں جانتا، مگر ہم کسی سے رابطہ نہیں کر رہے، میں نے سب کو منع کر دیا ہے۔ مگر سعدی نے بے چینی سے آگے ہوا، یہ خالی کھلی دھمکی بھی دو سکتی ہے، آپ خفیہ طور پہ کسی سے رابطہ کرنے کی کوشش۔ وہ میرا بھائی ہے، میں اس کو خطرے میں نہیں ڈال سکتا، اور اس سارے معاملے میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ حنین پہلی دفعہ بولی، دیکھو ابھی تک اسکرین کو رہی تھی، اس لوزر کے کان کی جگہ بال کاٹ دیں تو کتنا اچھا ہو۔ نہیں، یہ تو آئینہ دیکھتے ہی مر جائے گا۔ مجھے شک ہے کہ اس میں علیشہ ملوث ہو سکتی ہے۔ کبھی نہیں، حنا نے ناگواری سے ٹوکا، وہ کمزور اور بزدل سی ہے، آپ کے بھائی کو اغوا ناممکن، وہ کسی کے ساتھ مل کر یہ کر سکتی ہے۔ میں نے اس کی فیس بک پروفائل چیک کی تھی، دیکھو اس نے کور فوٹو سیول یعنی کوریا کے ایک شہر کی لگا رکھی ہے۔ اس نے اسکرین پہ علیشہ کی پروفائل کھول کر دکھائی۔ یہ اس نے کوئی 6 ماہ پہلے لگائی تھی، اور وہ اس لیے کہ ہم کے ڈرامہ اور کے پاپ کے شوقین ہیں، ہمیں کے کلچر پسند ہے۔ میری بھی پروفائل میں یہی سب ہے۔ اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ میں کوریا میں ہوں اس وقت، مگر اس کے وہم کی مجھے تصدیق کرنی ہے۔ اگر خاور ہوتا تو وہ یہ سب کر لیتا، مگر وہ 2 روز قبل ہی اپنے کسی کام سے ملک سے باہر گیا ہوا ہے۔ میں اس کے بغیر بالکل مفلوج ہوں۔ میں اس کے کنارے پہ بیٹھا قدر بے بسی سے کہتا، ہاشم پہ سعدی کو ترس آیا۔ ہاشم بھائی، ہم آپ کی ہر ممکن مدد کریں گے، آپ بتائیں کیا کرنا ہے؟ اس بات میں حنا نے گھور کر سعدی کو دیکھا اور پھر ہاشم کو ابھی تک ناگواری محسوس کر رہی تھی۔ اوکے حنین، تم ہیکنگ جانتی ہو، تم نے ڈیڈ کو کئی دفعہ بتایا تھا، سو تم علیشہ کی لوکیشن ٹریس کرو، ساتھ میں تمہیں اس ویڈیو بھیجنے والے کی لوکیشن ٹریس بھی کرو، پھر اس فارن بینک اکاؤنٹ کو ٹریس کرو، یہ کس کے نام ہے، اور اس شخص کی تمام تفصیلات مجھے بھیجو۔ ساتھ ہی شیرو کے موبائل کو ٹریس کرنے کی کوشش کرو کہ آخری دفعہ وہ کب اور کہاں استعمال ہوا ہے۔ فی الحال وہ بند ہے، کتنی دیر میں تم یہ سب کر سکتی ہو؟ وہ سنجیدہ تھا اور حنین نے اتنی سنجیدگی سے سر ہلایا۔ 10 سے 12 منٹ۔ واقعی؟ ہاشم سعدی کو بھی جھٹکے لگا۔ شور، یہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، مگر آپ نے سیٹ نہیں لگایا ابھی تک۔ معصومیت سے ادھر ادھر دیکھا۔ کیا؟ ہاشم سمجھا نہیں۔ کیوں؟ ہم ہالی ووڈ کے کسی سیٹ پہ ہیں نا، اور میں تو ہوئی ہی نولین روس جو کھٹ کھٹ کر کے سب کچھ فٹافٹ ہیک کر لوں گی اور 10 منٹ میں مسئلہ حل ہو جائے گا۔ حنین، سعدی اس کے جوتے پہ جوتا رکھ کر دبایا۔ سوری ہاشم بھائی، مگر نولین اور حق جیسے ہاربلی ہلیریس ہیکرز صرف ہالی ووڈ میں ہوتے ہیں۔ میں انٹرنیٹ سے کسی بینک کا مین فریم ہیک نہیں کر سکتی، نہ ہی ہم فیس بک پہ میسج سے کسی کا IP ایڈریس یا لوکیشن معلوم کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے ہمیں فیس بک کمپنی سے رابطہ کرنا ہوگا اور اس میں 2 ماہ لگیں گے۔ ہاشم لب بینچ سرختی ہوئی نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ بدتمیز لڑکی، تو تم کیا کر سکتی ہو؟
ایسے مت دیکھیں مجھے، خاور بھی یہ نہیں کر سکتا، کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو ایک کیک چاہیے اور میں دیوار پہ لگے بیکری کے اشتہار کو پھاڑ کر اندر سے کیک نکال لوں؟ مگر اشتہار کے کاغذ کے پیچھے دیوار ہوتی ہے، بیکری نہیں۔ کیک نکالنے کے لیے ہمیں بیکری کا تالا توڑنا پڑے گا، گھر بیٹھے یہ سب نہیں ہو سکتا۔ یعنی کہ تم کچھ بھی نہیں کر سکتی؟ خیر، اب یہ بھی نہیں کہا میں نے۔ میں یہ کر سکتی ہوں کہ انیشا کو ای میل کرتی ہوں، اس کے جواب سے اس کی لوکیشن ڈھونڈتی ہوں، ساتھ اس ویڈیو بھیجنے والے کا اکاؤنٹ ہیک کرتی ہوں، شاید اس کے اپنے ان باکس سے کوئی سراغ مل جائے، کوئی فون نمبر، کوئی دوسرا ای میل ایڈریس۔ ہاشم خوش نہیں تھا مگر اٹھ کھڑا ہوا۔ اوکے، تم کام شروع کرو۔ ابھی نہیں کر سکتی میں کچھ، وہ اس کی بات پہ جاتے جاتے پلٹا۔ سعدی نے بھی حیرت سے اسے دیکھا۔ ہنی نے بے نیازی سے شانے اچکائے۔ اصل میں خالی معدے کے ساتھ میرا دماغ کام نہیں کرتا، بلکہ مجھے تو لگ رہا ہے کہ میرا شوگر لیول بھی لو ہو رہا ہے۔ ہاشم نے گویا جھپٹ کر انٹرکام اٹھایا اور ضبط کرتے ہوئے چبا چبا کر بولا، میری اوپر آؤ اور میڈم جو کہیں ان کو 5 منٹ میں بنا کر دو، ہری اپ۔ اور دھار سے دروازہ بند کرتا باہر نکل گیا۔ تم کچھ زیادہ ہی بدتمیز نہیں ہوتی جا رہی ہو؟ سعدی نے واقعی غصے سے اس کا بازو جھنجھوڑا۔ ابھی پاپ کارن کھا کر نہیں آ رہی کیا؟ ایک تو اچھا بھلا سپر جونیئر دیکھ رہی تھی، اوپر سے سردی، خواہ مخواہ مجھے اٹھایا، وہ بھی اس انوکھے لاڈلے کے لیے، اب بھگتے۔ وہ ڈٹھائی سے شانے اچکاتی لیپ ٹاپ قریب کرنے لگی۔ چند منٹ بعد لیپ ٹاپ گود میں رکھا، ایک ہاتھ میں جوس کا گلاس، سامنے پین، پیزا، کٹلیٹس، ساس، فرینچ فرائز، منہ مسلسل چلاتے ہوئے وہ کیس دبا رہی تھی۔ سعدی چپ چاپ اسے دیکھتے رہا تو اس نے فرینچ فرائز کی پلیٹ بڑھائی۔ کھائیں گے؟ ان کا بھائی اغوا ہو گیا، سارا گھر پریشان ہے، اغوا کار 50 کروڑ مانگ رہے ہیں اور تم کھا رہی ہو۔ ہنی نے جوس کا گھونٹ بھرا اور سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ 50 کروڑ میں کتنے زیرو ہوتے ہیں؟ اف! وہ کرا کر اٹھا اور باہر نکل گیا۔ سیڑھیوں کے اوپر ریلنگ سے جھانکا، اورنگزیب پریشانی سے ماتھا مسلتے بیٹھے تھے۔ ہاشم ادھر ادھر چکر کاٹ رہا تھا اور جواہرات حاضیانہ انداز میں چلا رہی تھی، تم لوگ پیسے کیوں نہیں دے رہے ہو؟ وہ شیرو کو مار دیں گے ہاشم۔ آنسو اس کی آنکھوں سے بلنے کو تیار تھے۔ ہم پیسے دے دیں گے، بات پیسوں کی نہیں ہے ممی، مگر شیرو نے ان کی شکلیں دیکھ رکھی ہوں گی، کیا گارنٹی کہ وہ پیسے لے کر اس کو چھوڑ دیں؟ ایسے لوگ تاوان لے کر مغوی کو مار دیا کرتے ہیں۔ تو تم کس چیز کا انتظار کر رہے ہو؟ اورنگزیب بھی غصے سے بولے تھے۔ ان کی لوکیشن یا ان کے بارے میں کوئی معلومات، کوئی لیوریج ہونا چاہیے ہمارے پاس، جس کے اوپر ہم ان سے شیرو کو زندہ سلامت واپس لیں۔ جواہرات نفے میں سہلاتی میں ڈھال سے بیٹھ گئے۔ ہاشم موبائل پہ نمبر ملانے لگا۔ سعدی افسوس سے واپس پلٹ آیا۔ اندر وہ صوفے پہ بیٹھی ہاشم کے ہیڈ فون چڑھائے چپس کھاتے ہوئے اسکرین کو دیکھ رہی تھی۔ کیا کوئی نئی ویڈیو آئی ہے؟ وہ تیزی سے لبکا۔ میں اس کے اکاؤنٹ کو ہیک کرنے کی کوشش کر رہی ہوں، چند گھنٹے لگیں گے، تب تک میں اس ڈرامے کی آخری 2 قسطیں دیکھ لوں۔ بڑے غور سے اسکرین کو دیکھتی کہہ رہی تھی اور وہ جوش سے لبکا تھا، جھاگ کی طرح بیٹھ گیا۔ پتہ ہے بھائی، اتنے مزے کا ڈرامہ ہے 49 ڈیز، اس میں جو ہیروئن ہے نا، یا اللہ، کب شمالی کوریا ایٹم بم بنائے گا اور کب اسے جنوبی کوریا پگھلائے گا، کب جان چھٹے گی اس کے کلچر سے۔ وہ گھبرا کر پیچھے ہو گیا۔ حنین کے ڈرامے سر چکرا دیتے تھے، منہ بنا کر انہیں پھر سے دیکھنے لگے۔ اوکے گائز، آج کے ایپیسوڈ ادھر ہی اینڈ کرتے ہیں۔ اور حنین کے ڈراماز کتنی شوق سے دیکھتی ہے، بالکل میری طرح۔ حنین از می، آئی ایم حنین یہ۔ اچھا، آپ لوگوں کو کے ڈراماز کیسے لگتے ہیں؟ آپ مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا، مجھے تو بہت اچھے لگتے ہیں، بہت اچھی کہانی ہوتی ہے۔ اور آپ لوگ مجھے کے ڈرامہ سجیسٹ بھی کر دیں جو سب سے زیادہ امیزنگ ہو، ٹھیک ہے؟ اور اپنا خیال رکھے گا اور میرے ویڈیو کو لائک کمنٹ کر کے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیں۔ اوکے، بائے۔